अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मकबूल बिन महफूज जो आप लोगों से रोज़ अपनी कहानी बोल रहा हूँ। आज इस कहानी में दो मेरे अनमोल हीरे लेके आया हूँ। ये हीरो मेरे बच्चे के समद बिन मकबूल के लड़कियाँ हैं दो। ये दोनों, ये बड़ी है, देखिए, ये बात करिए, बड़ी है, ये बात करो। अस्सलाम वालेकुम बोलो। नाम बोलो पूरा तुम्हारा। मदिया फातिमा बिनते समद बिन मकबूल। और ये मेरी छोटी है, देखो हीरा। बोलो तुम्हारा नाम बोलो। आफिया फातिमा समद बिन मकबूल। देखो, आफिया फातिमा बिनते समद बिन मकबूल, पूरा बोलो। आफिया फातिमा समद बिन मकबूल। ये दोनों को ये ऐसा सिखा के गया है, चलो जब बाहर, ऐसा सिखा के गया है ये लोगों को। नामा पूरा नाम बोलो बोल के बोलता था हमेशा, जब भी बोलता था अपना नाम बोलो बोल के बोलना। और दोनों को क्या बोलता था? मेरे शहजादे बोल के बोलता था। दोनों को शहजादों और मेरे बोल के बोलता था। दोनों बच्चों को। बड़ी को बहुत चाहता था, बड़ी को इतने ही चाहता था, कुछ पूछे जाना नहीं। और इतना उन लोगों को सिखाना, बस मेरे को अल्लाह वैसी हिदायत दे कि उसको अपनी जो मुस्तक़बिल बनाएंगे बोल के सोचा था, बस उन्हें वैसी उस तरह ही मैं भी बनाने की सोचूंगा। अल्लाह मेरे को ताकत दे, अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे, अल्लाह इसके बाप की नक्श क़दम पे चलने की नेक तौफीक अता फरमाए उन लोग दोनों को। बस ये बात बोलने का है मेरे को कि ऐसा रहता था, उठे तो कुछ नींद में से उठे तो जो सो ख़वाली अव्वाल सुना। एक पाकिस्तान का ख़वाल है साहब, बहुत अच्छे ख़वाल है, अयास फरीद बोल के, उनके ख़वालियाँ वालियाँ सुन लेते बैठना। और जो है सो 3 कुरान पढ़ा उन्हें, 3 बार कुरान को रीड करा उन्हें। मौल साहब जब से हमारे एलिया का इंतकाल हुआ, मौल साहब हमेशा आना, रोज़ आना, आए तो जो है उनके साथ फिर रिपीट करते गया, कुरान कंप्लीट करते गया। शाम के टाइम खाली नहीं आते, मौल साहब को बुला लेना, बुला के जो है सो कुरान पढ़ लेना। फिर 3 बार ऐसी करके पढ़ा उन्हें पूरा। मौल साहब वही बोले, क्योंकि तबीयत ख़राब है। बाद में बोले तो एक तबीयत ख़राब होने के 4 महीने 5 महीने तक कुरान पढ़ते रहा, वैसे ही उसको रिपीट करते रहा, समझो 3 बार रिपीट करके वैसा वो करा। तो ख़वालियाँ सुनना। और उसको एक बात है, मेरे को वही ताज्जुब होता, आजकल के ज़माने में उर्दू पढ़ने वाले, अरबी पढ़ने वाले है, लेकिन फ़ारसी, उसको फ़ारसी भी बहुत समझ में आती थी और बोलता था फ़ारसी। फरीद अयाज जो है सो अच्छे वसी ख़वाल है पाकिस्तान के, उन्होंने तकरीबन 60% 50% अपनी ख़वाली में फ़ारसी बोलते थे। मेरा आप लोगों को बोलने का मतलब ये है कि उसके दिल में एक अल्लाह का वो रहता था, खौफ रहता था, और मोहब्बत ऐसी रहती थी उसके दिल में। मैं आप बताने के मतलब आप लोग बोलेंगे ख़वाली है, बोलने का मतलब नहीं, मतलब ये कि ख़वाली भी जो है सो सुनता था उन्हें, अल्लाह वालों के ख़वालियाँ सुनता था, और उसमें मतलब उसके मीनिंग क्या है वो तक बोलता था उन्हें। अगर फ़ारसी में बोले तो मीनिंग बोलता था उन्हें, मीनिंग क्या है, अब्बा ऐसा है, देखो ऐसा होता। तो मैं एक आप लोगों को उसकी एक छोटी मिसाल देता हूँ, और एक छोटी एक हादसा का एक क़िस्सा हुआ सो कहते। एक क़िस्सा हुआ सो है, ये निज़ामुद्दीन सरकार औलिया के क़िस्सा। जब उन्होंने हयात थे निज़ामुद्दीन सरकार, उनके मुरीद अमीर खुसरो, बहुत चाहते मुरीद थे उनके, अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के। तो हयात जब थे निज़ामुद्दीन औलिया, तो वो टाइम पे अब पीर वलियों के पास जो है सो लोग आए करे, तो जो भी उनमें से जो भी होता पूछे करे तो देते रहते थे पीर वलियाँ। पीर वली के पास कोई गया तो खाली नहीं जाता था, तो हयात थे वक्त, जब उन्हें जिंदा थे वक्त। तो एक बंदा आया, अपनी परेशानी सुनाया सरकार को कि मेरी लड़की की शादी है, कुछ इमदाद करो बोल के, कुछ मदद करो बोल के आया। तो अपने निज़ामुद्दीन ने अपने ख़जानदीन को बुलाया कि अकाउंटेंट को, मतलब आज के ज़माने में अकाउंटेंट को बुलाए, कुछ है तो इनको मदद फरमाइए, ये फलाना कुछ के दिए बोल के, ऐसा बोले अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट साहब बोले, सरकार माफ़ी चाहता हूँ, मैं अभी तो इस वक्त अपने पास कुछ भी नहीं है इनको देने के लिए बोल के बोल। अरे ये तो वो हो गया, ठीक है आप आज रुक जाइए, आज बंदोबस्त हो जाएगा आपका। तो क्योंकि उनको मालूम था कि कोई ना कोई तो आते रहता, आए तो जैसे सरकार को नजराना पेश करते रहता था, पेश कर देंगे बोल के उन्होंने। 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन हो गया,
یہ بھی اللہ کی کرامات ہے، پیر ولیوں کے کرامات ہے. دیکھو کدھر سے کدھر کیا کرنے کا ہے، وہ کیا وجہ کا ہے بولے سرکار وہ تو 3 دن ہو گئے، 3 دن ہو تو نہیں پیسوں کا انتظام ہوتے. تو ان کو بہت اس سے بولتے میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں آپ کو دینے کی، میرے کو بس خواہش تھی آپ کی مشکل جو ہے آپ کی پریشانی دور کریں گے. اب اس وقت میرے کو آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس صرف میرے جوتیاں ہیں بولتے. انہوں کیا ہے، جوتیاں ہیں میرے پاس، سرکار کے جوتیاں ہیں بولتے. اب جوتیاں ہیں بولتے، اب جو پیسے پوچھے والے بولتے جوتیاں ہیں بولتے. اب سرکار کے پاس آئے تو کچھ نہ کچھ تو لینا نہیں بول کے کیسا بولتے جوتیاں لے جائے گا بولتے. کوئی آج کل کے زمانے میں پیسے پوچھے تو جوتیاں دے رہے کیا بول کے بولتے. لیکن وہ اللہ والی ہے، ان کے بارے میں تو بول ہی نہیں سکتے. ہاں ٹھیک ہے، انہوں کیا کرے جوتیاں لے لیتے، لے لے کے چلے آتے اپنے گاؤں کو جانے کے ٹائم پہ رستے میں کہیں مقام پہ جو ہے سو رات ہو گئی تو ٹھہر جاتے. امیر خسرو کو جو ہے سو وہاں کے بادشاہ جو رہتے ان کو کچھ کام سے بھیجتے، فلانا کا کچھ کام کر کے آؤ بول کے. تو کام سے جو ہے سو آتے وقت جو کام بولے تھے کر دیتے. تو بادشاہ بہت خوش ہو کے جو امیر خسرو کو کچھ اشرفیاں کچھ دے ڈالتے، ان کو کچھ تھیلی ویلی کچھ ایسا کچھ دے ڈالتے بول کے ہے. تو امیر خسرو جو ہے سو آتے رہے تو ان کو بھی جیسی رات ہو گئی. اب دلی کو آنے والے رات ہو گئی تو کچھ مقام پہ ٹھہر جاتے. تو مقام پہ ٹھہر جاتے امیر خسرو کو جو ہے سو ایک خوشبو آتی. ارے یہ تو میرے مرشد کی خوشبو ہے بول کے، اپنے پیر کی خوشبو ہے یہ بول کے. انہوں کیا کرتے نظام الدین کی خوشبو آ رہی بول کے ڈھونڈنا شروع کرتے، پورے ڈیروں میں ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے. تو جو ہے سو جو آدمی سرکار کے جوتیاں لے کے تھے وہ آتے ایک دم آگے تو دیکھے تو کیا کھٹکا مارتے تو نکلتے، یا میرے سرکار کی خوشبو آ رہی ہے بولتے. ایسا ہوا تھا، میں گیا تھا تو میرے کو جوتیاں دی ہے سرکار بول کے بولتے. کہاں ہے بولتے یہ میرے کو دے سکتے کیا بولتے. میں تو سرکار کے پاس گیا تھا اپنا معاوضہ لے کے کہ میں کچھ میرے بچوں کی شادیوں کے مسجد بول کے گیا تھا میں، لیکن سرکار تو پیسے ویسے کچھ تو دیے نہیں، لہٰذا جوتیاں دے دی. آپ کیا سب دے سکتے ہو، آپ کیا پوچھنا چاہتے، آپ جو دے سکتے دیو بولتے. اب انہوں نے بولے اس وقت تو میرے پاس اتنے سونے کے اشرفیاں ہیں، 100 یا 200 سونے کے اشرفیاں ہیں، یہ لے لو. اگر زندگی میں کبھی ضرورت پڑے گی فی الحال تو میرے پاس یہ ہے، کبھی زندگی میں ضرورت پڑیں گے دہلی میں جب سرکار کے پاس آئیں گے میرے پاس آئے تو میں آپ کو جو بھی ہو سکے دوں گا بول کے بولتے ہوں. فوری انہوں بھی بولتے ارے یہ جوتی کے بارے میں اتنے 100-200 اشرفیاں دے دینا میرے کو، یہ تو بہت بڑا وہی دکھ رہا ہے. نہیں تو اب آج کل کے زمانے میں جوتوں کو لے کر اشرفیاں دیا وہ تو پاگل ہے بول کے بولتے. لیکن مرید اپنے مرشد کے مقام کو کیسا ہے دیکھیے. تو سرکار کو بھی معلوم تھا کہ یہ کہاں سے کدھر رشتہ جانے والا ہے، کدھر سے تار وہ ہونے والا ہے، اس کے پیسوں کا انتظام کیسے ہونے والا ہے. ہاں یہ پیر ولیوں کا تو قوالی میں جو بات ہے، یہ بات ایسا تو فارسی میں بولے تو میرے کو رونا آ گیا تھا جب میرا بچہ بولا میرے کو یہ قصہ. تو سرکار جب دہلی میں آئے امیر خسرو، بہت بڑا قصہ ہے ان کا، یہ اپنے سر پہ جوتی اٹھا کے لے کے آئے انہوں. تو اس کے بارے میں بھی بہت بڑے الفاظ ہیں، وہ تو اچھی ہے، میرے کو اتنا نہیں معلوم. میرے کو تو بچہ جب میرے کو بولا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والی جو ہے سو اللہ کے باتیں سمجھنے کے بولے سرکار. میرے بچے کو بھی جو ہے سو ایسی ہی وہ رہتی تھی، اس کو قوالیوں کی وہ کچھ پوچھے جانا نہیں، قوالیاں سننا اور فارسی کے وہ سننا، قوالیاں سننا بہت وہ رہتی تھی اس کو. اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اب میرے دونوں پوتریوں کو ملایا، اب میرے دونوں پوتریوں کے لیے دعا کریے، ان کو نیک ہدایت، نیک توفیق کے لیے، ان کا نیک مستقبل کے لیے دعا کریے. اللہ سے آپ لوگوں سے میری یہ التجا ہے، میرے دونوں پوتریوں کے لیے دعا فرمائیے، ان کو صحت کے لیے دعا فرمائیے، ان کے نیک نصیبے کے لیے دعا فرمائیے، اور میرے بچے کو خاص کر کے سمد بن مقبول کے اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے لیے دعا فرمائیے. آپ لوگوں سے یہی روز میں یہی آپ کو لوگوں کو ڈال کے یہ ویڈیوز ڈال کے بول رہا ہوں کہ میرے بچے کی دعا فرمائیے، اور میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے، اور لوگوں کو بولیے شیئر کریے اور لائک کیجیے. اور ایک لائک کرنے کے بارے میں بولنے کا مطلب کیا ہے، آج کل میں نے یہی بول رہا ہوں اپنے ماں باپ کی فرمانبردار بنو اور اپنے ماں باپ کا نام نکالو. یہی ہے، اپنے ماں باپ کا نام نکالو، اپنے بچوں کو ایسا پڑھاؤ. یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو
شادی کر دیے چھوڑ دیے یا اپنے کاروبار پہ لگا دیے چھوڑ دیے، لیکن آپ کا کام ہے مرے دم تک اپنے بچوں کے پیچھے رہنا. آپ کا کام ہے آپ کے بچوں کے پیچھے مرے دم تک رہنا، تاکہ اس کی پوچھے آپ کو. یہ نہیں کہ بچی کی شادی کر دیے چھوڑ دیے، بچے کاروبار لگا کے دے دیے چھوڑ دیے، یہ نہیں. آپ کو پوچھے اس کی، اس کے پیچھے رہنا. کچھ غلط کام اٹھا دیا، کچھ غلط قدم اٹھا دیا، تو کچھ غلط کر دیا تو اس کی پوچھے. ارے میرے کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، انہیں وہی بولتا میرے کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، اس وجہ سے میں کام کر دیا. اگر کوئی ٹوکنے والا رہتا تو میں غلط کام نہیں کرتا تھا. اس کا کس کے اوپر آتا؟ ماں باپ کے اوپر آتا. تو وہ کام مت کرو جو ہم آخرت میں اس کے پچھتائے کو آ گئی. اگر شاید میں بولتا تو یہ میرا بچہ نہیں کرتا تھا، میرے باپ جو ہے میرے کو اس کی اطلاع کرتے یا ٹوکتے تو میں نہیں کرتا تھا، بلکہ بچہ بھی یہ بات نہیں بولنا. تو میرے بھائیوں بہنوں، آپ اپنے بچوں کو نیک اخلاق بنائیے، نیک ہدایت، نیک توفیق دیجیے. ان لوگوں کے لیے اچھا پڑھائی کریے، اچھے لوگوں کے سنگات ماحول میں رکھو. اور بس یہی چیز. میرا بچہ کیسا، میرے کو میں بچے کو فون نہ کرنے کا، میرا بچہ میرے کو فون کرتے رہتا. ابا کہاں ہے؟ ابا کھانا کھائے؟ ابا چائے پیے؟ ابا گولیاں کھائے کیا؟ اتنی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آئے؟ کیا ہوا؟ کہیں کو نہیں آئے ابھی تک؟ کیا پکائیں گے بھائی؟ آج ہوٹل سے لے کے آئیں گے؟ ابا اچھی بات ہے بیٹا، تیری مرضی، چل ٹھیک ہے. ایسا تو میرا بچہ ایسا تھا کہ ہر بات پہ جو ہے سو میرے کو وہ کرتا تھا. ہر بات پہ جو ہے سو میرے کو کچھ بغیر پوچھے سے کام نہیں کرتا تھا. اللہ اس کو عمر دے بولنے کا. میں بس یہ میرے منہ سے نکلتا، دیکھو مر کے بھی اتنے دن ہوا، لیکن ابھی بولتا ہوں میرے کو اللہ میرے کو جو ہے سو میری اولاد ایسی دیا تھا. میرے کو واقعی میں میرے کو اللہ کا کروڑوں ارب شکر ہے جو میرے کو میری ایسی اولاد دیا. جو فخر ہے میرے کو میرے بچے کے اوپر. کسی کے سامنے اور اپنے ماموں سے، اپنے چچاؤں سے، اپنے تایوں سے، ماموں سے کسی سے ملتا تھا، سب لوگ دیکھ کے تعجب ہوتے تھے. ایسا جھک کے اور ادب قاعدے سے ملتا تھا، کچھ پوچھے جانا. یہ نہیں ایسا ادب سے جھک کے سلام کرنا، بڑوں کو جا کے نزدیک جا کے پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرنا، سب کو ادب خادب سے. اس کو کوئی میں نہیں سکھایا ایسا ملنا کرنا، یا میرے اہلیہ نہیں سکھائی. یہ اس کے اخلاق ہے، یہ اس کے استاد اس کو سکھائے سو ہے. بڑوں سے کیسا ملنا کیا ہے، استاد کا بہت بڑا ہاتھ رہتا. اچھے استاد کو سنو جو اپنے بچوں کو اچھا مستقبل بنائے. سر کا استاد ایسا رہنا، اس کی لائف کے بارے میں اس کو لائف چینج ہو جانا، ایسا کرنا. تو میرے بچے کو بھی استاد ایسا ملا تھا، اس کا مستقبل ایسا بنایا اس کا استاد. اللہ اس کو صحت دے، اس کو نیک ہدایت دے، اس کے بچوں کا نیک نصیبہ کرے، اس کے جوڑے 100 سال سلامت رکھیے. اللہ حافظ بھائیوں. پھر کل ملوں گا. جب تک میرے ویڈیو کو شیئر کریجئے، زیادہ سے زیادہ دیکھیے، لائک کریے. بہت بہت شکریہ.